امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 11، عشقاوے۔ زویا ایک نوجوان لڑکی ایک موڑ کے ساتھ ہماری جدید دور کی سنڈریلا ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں نرالی اور سوتیلی بہن الینا کے ساتھ رہتی ہے۔ الینا سے محبت کے باوجود زویا کے ڈیزائنر بننے کے خوابوں کو نرالی نے دبا دیا، جو اس سے شدید نفرت رکھتی ہے۔ شاہ رخ ایک کامیاب فیشن ماڈل ہے جس کا زویا کے ماضی سے پر اسرار تعلق ہے۔ جب حالات شاہ رخ کو زویا کی زندگی میں لے آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کے لیے ایک نوکر کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی شاہ رخ اپنے مشن کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے، وہ خود کو زویا سے محبت کرتا ہوا پاتا ہے اور اسے نامعلوم قوتوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں سے بچاتا ہے اور اپنی اصل شناخت کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ نمبر 10، فنا۔ فنا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو گولڈ برچ اینڈ TNI پروڈکشنز نے مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، نازش جہانگیر، اعجاز اسلم اور شائستہ لودھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو نجف بل گرامی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور محمد قربان علی راؤ نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 9، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو محبت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف کھینچے جاتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں جب وہ جذبات کو غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں۔ محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ نمبر 8، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحات عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحات ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے عجیہ کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 7، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ نمبر 6، تیرے میرے سپنے۔ امل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد، چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے۔ امل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے۔ دوسری طرف اذلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانٹتا ہے۔ اس کا امل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اذلان اور امل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، اذلان اور امل اپنے آپ کو محبت میں گرفتار پاتے ہیں، تاہم ان کے ابھرتے ہوئے رومانس کو ایک غیر متوقع چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ ماضی کے دوبارہ سے حل نہ ہونے والے مسائل ان کی محبت کے راستے پر سایہ ڈال رہے ہیں۔ نمبر 5، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا
اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے، اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 4، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے اور علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 3، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامے کی کہانی شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتی ہے، جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور درافشاں سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔